بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اور آپ میں آپ کو خوش آمدید. میں سید عمران شفقت آپ کا میزبان. اور آج کا دن جو ہے وہ ایک افسوسناک خبر کے ساتھ اس کا آغاز ہوا، اور وہ خبر ہے کہ ایک حملہ ہوا ہے پاکستان ایئر فورس کی ایک بیس کے اوپر میاں والی میں. 9 دہشت گرد ابھی تک مارے جا چکے ہیں، بلکہ آپریشن کلین اپ ہو چکا ہے. اور ایک تنظیم ہے جہاد پاکستان، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے BBC اردو کی رپورٹ کے مطابق. اسی طرح کل دہشت گردی کا سلسلہ بیسکلی تو کل سے شروع ہوا، جس میں DI خاں میں دو دھماکے ہوئے، جس میں 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اور 14 بلوچستان میں ہمارے سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو اب اس صورتحال کے اوپر بڑی باتیں ہیں، بڑے سوال ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ کسی سوال کا ذکر کروں تو جن سے سوال کرنے ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کروا دیتا ہوں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان رضی صاحب، صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. نور اللہ صاحب ہمارے دوست صحافی، رضی صاحب بھی دوست ہیں، اور میرے استاد ہیں طاہر ملک صاحب. تھوڑی ہیں جھاڑاں کھدی ہیں میں پہلے ہیں. اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، یہ زوم کے اوپر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے لنک کے ذریعے. تو بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ انتخابات ادھر اناؤنس ہوتے ہیں، ادھر پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. اس کا آسپیکٹ ایک یہ بھی ہے، ایک آسپیکٹ اس کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان شاید دوبارہ سے CPEC کی طرف بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے بھی کوئی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے پورا زور لگا کے دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن کیا تھا، اور پھر پاکستان میں دہشت گردوں کو جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو بسانا ہے، واپس لانا ہے، تو وہ طریقہ کار کو نظر انداز کر کے ان کو واپس بسا دیا گیا پاکستان میں. آپ کو اس دہشت گردی کی لہر کے پیچھے وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو بات بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ جب بھی پاکستان میں اچھی خبریں ہوتی ہیں، مثلا الیکشن کی ڈیٹ کی کتنی اچھی خبر ہے، بڑا اچھا اس کو پازیٹیو افیکٹ آیا عوام میں، انسرٹنٹی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. نمبر 2 یہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ، حالات اکنامک فرنٹ پہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو واقعی اچھی خبریں آ رہی تھی. IMF والے آگے، اس کے شاید ابھی دوسری انسٹالمنٹ بھی اگلے ہفتے شاید انشاءاللہ وہ بھی اعلان ہو جائے گا. تو گڈ نیوز تھی پورے ملک میں، آپ دیکھیں. اور دوسری اچھی خبر، میری نظر اچھی خبر، 1,65,000 افغان جو ایلیگل لوگ تھے وہ 2 دن پہلے تک ان کا فگر آیا، وہ جا چکے ہیں افغانستان. تو جب اچھی خبریں ہوں تو پھر جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے اندر بیٹھے ہوں دہشت گردی کے جو سیل ہے یا باہر افغانستان سے، پھر انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، یہ تو پاکستان تو اٹھ رہا ہے، تو پاکستان کا معاملہ تو ہم نے روکنا ہے، تو یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ ایک بڑی سٹرونگ ٹیرر ویو آئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ افغان جو واپس جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں اور تیزی آئی ٹیرر ویو میں. CPEC آپ نے بات کی، بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب ابھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں، چیف منسٹر صاحب پنجاب وہ بھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی میرا خیال ہماری شاید آرمی چیف بھی گئے تھے. تو CPEC بالکل فیز 2 اعلان ہو گیا، ریوائو ہو رہا ہے. CPEC چلے گا انشاءاللہ، اور پاکستانی عوام میں پورا کنسنسس ہے CPEC کے بارے میں. تو CPEC کو بھی روکنا ہے، اس کو بھی سیبوٹاج کرنا ہے. تو اوورآل پاکستان کو بہتری کی طرف جانے سے یہ ایک مجھے لگتا ہے سازش ہے کہ ان کو سیبوٹاج کرو. بریگیڈیئر صاحب یہ سازشیں میرے تو بچپن سے کم از کم چل رہی ہیں، ہم ان سازشوں کا رضی صاحب تدارک کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں جی، بات سر آپ کی اجازت سے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کی اجازت سے رضی صاحب کی طرف. اور یہ وہی افغان طالبان ہیں کہ ہم نے بڑی مدد کی تھی امریکیوں کو، اور یہ فورن فورسز باہر نکالنے میں احسان فراموش لوگ ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے، میرا خیال ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. چلے یہ میں آپ کی طرف آتا ہوں بریگیڈیئر صاحب. رضی صاحب آپ بتائیں. اس کی طرف جانے سے پہلے نا میں تھوڑا سا ایک چیز آپ کو کر دوں. بڑی سمبولک حیثیت ہے ان دھماکوں کی. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ایک دھرنا ہوا تھا 126 دن کے بعد، جس کے بعد پھر سی پیک کے جو چائنا سے گوادر تک کا روٹ تھا، سمبولیکلی صدر جی نے اس کے اوپر کہا تھا کہ ہمارا کاروان آئے گا. جی. اور وہ کاروان جو تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں صرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اس کاروان کے اوپر اس کو روکنے کی کوشش ہوئی. جس دن اس کاروان نے آنا تھا، ایک سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے پشاور سے اسلام آباد کی طرف ایک مارچ کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے
اور وہ اس دن اعلان کیا جس دن کارواں نے وہاں سے گزرنا تھا، اور پھر کارواں ہم نے کچھ دن روک کے رکھا، خیر وہ ان کا جو بھی تھا مارچ وہ بھگت گیا۔ اس کے بعد پھر چکوال اور یہ جو ML2 ہے، ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ اسماعیل خان سے یوب اور یوب سے اوپر کوئٹہ، اور کوئٹہ سے وہ گوادر پہنچے تھے۔ جی اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں دھماکے جو ہیں، میاں والی بھی اس میں آتا ہے، یہ تینوں دھماکے جو ہیں یہ جو روٹ تھا اس وقت کا، اور جو کہ پریزیڈنٹ جی کا ویژن تھا کہ اس روٹ سے ہم نے ٹریڈ کرنی ہے گوادر کو یوز کرنے کے لیے، یہ تینوں اسی روٹ کے اوپر ہوا ہے۔ مطلب میں آپ سے اپنے ناظرین کی توجہ چاہ رہا ہوں اس کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے دشمن نے ہماری پوٹینشل اور پاسبل جو اکنامک نرو ہے اس کو ٹارگٹ کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم تمہارا اکنامک ریوائیول نہیں ہونے دیں گے، بھلے اس کے لیے دھماکے کرنے پڑیں، بھلے پاکستان کی اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے بیرون ملک سمگل کرنے پڑیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب ہم اس سے کس طرح نپٹتے ہیں، یہ ہمارے اداروں کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ نور اللہ صاحب، الیکشن سے پہلے یا الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے، ادھر دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، انتخابات کے ویسے تو چیف جج صاحب نے کہا ہے کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی، لیکن ایک واقعہ ہو گیا ہے اس طرح کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی، جب انتخابات کی تاریخ کی بات ہو رہی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ دہشت گردی کے مسائل موجود ہیں، اور پاکستان تو ان سے کبھی بھی نہیں نکلا، ایک طویل مدت سے ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس میں تیزی آتی رہتی ہے۔ اس وقت جو ہے میرا خیال ہے اس میں دو ایشوز ہیں، ایک تو سی پیک ہے اور دوسرا IMF کی ٹیم کی پاکستان میں موجودگی ہے۔ یہ ویسے کس کو کیا تکلیف ہے، IMF پاکستان میں ہے تو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، وہ بہت سے لوگوں کو ہم نے تو دیکھا ہے جب لوگ خط لکھوا رہے تھے کہ پاکستان کو وہ نہ دیں، پیسے نہ دیں، پاکستان کے ساتھ پروگرام نہ ڈیل کریں، ہم نے تو اپنے ملک میں دیکھا ہوا ہے۔ خالصاً ایک سیاسی معاملہ تھا، تو سیاسی معاملہ دیکھیں نا، تمام ایلیمنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تمام فیکٹرز ہی ہیں نا، یہ دنیا میں میسج آتا ہے، وہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پوری دنیا میں کمیونیکیٹ ہوتا ہے نا کہ یہ ٹیم موجود ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا سی پیک جیسے رضی صاحب نے بتایا۔ دیکھیں نا، خط والے تو قلم سے لکھیں گے، دھماکے والے جو ہیں وہ دھماکہ کریں گے، تو یہ دھماکے کو اور خط کو مطلب لنک نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کی سلامتی کو جو مسائل ہیں، اس کے لیے مختلف تنظیمیں یا دہشت گرد لوگ جو ہیں وہ ہر قسم کا طریقہ اپنانے کو تیار ہیں، وہ جیسے بھی ہو پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ ہم اپنے سامنے دھماکے دیکھ رہے ہیں، اس میں سی پیک بھی شامل ہے ساتھ، کہ سی پیک کی ابھی 10ویں سالگرہ جو انہوں نے منائی ہے پوری دنیا سے لوگوں کو بلا کر، اور اس کو وہ ریویو کر رہے ہیں کہ کیا پروگریس ہو گئی ہے اور مزید کیا ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے لیے ایشوز ہیں۔ اور انتخابات کے حوالے سے جو میں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان پہلے اس کا خدشے کا اظہار فرما چکے ہیں۔ یہ جو نور اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، ایک تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ انتخابات کے حوالے سے، دوسری بات یہ ہے کہ کس کو پاکستان کی جو کہہ لیں کہ اکانومی ہے یہ زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے، یہ محض اکانومی کا معاملہ ہے یا کسی اور کی اکانومی کا معاملہ؟ نہیں، اکانومی ہو سکتا ہے، میں کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھیں آپ پاکستان کے جب تک ریجن کو نہیں سمجھیں گے شاید اس کا آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ پوائنٹ سارا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مشرق میں دیکھیں جو ملک ہے اور آپ افغانستان دیکھیں، ہم بالکل افغانستان پہ ہم نے خاموشی رکھی ہوئی ہے۔ میری جو اطلاعات ہے افغانستان سے اچھی نہیں ہے، صحیح، اور آپ کے جو مہاجرین جا رہے ہیں وہاں پہ ایک بڑا اینگر ہے آپ پہ، مطلب میں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ایون آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کائنڈ آف ریئیکشن۔ صحیح، یہ اس کا میری عقل کے مطابق اور میری انفارمیشن کے مطابق جو ہمارے لوگ افغانستان میں کچھ ایز اے جرنلسٹ میں بات کر رہا ہوں، وہ وہاں پہ ایک بہت بڑا اینگر ہے، اور ساتھ آپ کے انڈیا ہے، وہ کہتے ہیں نا اللہ دے اور بندہ لے، تو وہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ وہاں پہ ایک یہ چیز یہاں تک پاکستان کے خلاف وہاں پہ یہ پیدا کی جا رہی ہے۔ میں یوتھ سے جو فرسٹ ہینڈ لوگ وہاں سے ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں کے نوجوانوں کو اس طرح تیار کیا جا رہا ہے کہ یار ہم لوگ جو ہیں ہم نے تو روس کو بھی بھگا دیا، ہم نے تو امریکہ کو بھی بھگا دیا، تو اب ہم انٹچیبل ہیں۔ صحیح، جو ان کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اب میں بٹوین دی لائن آپ کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد جو وہاں کی پاپولیشن ہے اس میں یہ فیلنگ آ گئی ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں صرف ہمارے کہ آپ محلے میں کوئی بدتمیز بچہ ہو اس کو 2-3 بندوں کو مار کے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو دنیا کی اتنی بڑی 2 سپر پاور کو ختم کیا، تو اب ہم ہر چیز نہ طاقت سے ختم کریں گے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ بٹوین دی لائن یہ چیز کو سمجھا جائے، پاکستان کو کہیں نہ کہیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ آنا چاہیے، ہمیں ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔
کہ وہی بڑی پرانی سی ایک وزڈم ہے پوری دنیا کی کہ آپ ہمسائے نہیں بدل سکتے. جی ہاں. اور ہم نے ہمسائے بدلنے بھی نہیں, وہ اب ایک قسم, اور پھر جو ہیں بھی وہ ہماری ریلیجن کے لوگ ہیں. میرا حال ہے میں اس اینگل پہ سوچ رہا ہوں یہ جو میں نے کہا آپ سے. بریگیڈیئر صاحب, ہم نے ایک لمبا عرصہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ہمارا رویہ کیسا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم نے تو جو ہماری جو اسٹیٹڈ نیشنل پوزیشن ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کمیٹڈ ہے افغانستان کی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی, تاکہ اس پورے ریجن کی جو اکنامک کنیکٹیوٹی ہے اور ہمارے جو شیئرڈ اکنامک اور جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ قائم رہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر افغانستان ایک لانچنگ پیڈ بن جاتا ہے, ڈسپائٹ کہ ہم نے اتنی ہیومینیٹیرین ایڈ دی ہے, ہر قسم کے مشکل وقت میں ہم نے افغانستان کا ساتھ دیا ہے, تو لیکن اگر وہ ایک لانچنگ پیڈ بن جائے ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ خبریں زیادہ آ رہی ہیں کہ ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہت بڑی بہتری آ گئی ہے, اور اگر وہاں سے پھر وہی والا کھیل کھیلا جائے ہمارے خلاف کہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, ہماری سیکیورٹی کو تھریٹن کیا جائے, تو پھر ظاہری بات ہے کب تک پاکستان جو ہے اس کو برداشت کرے گا. وہ آپ کی بات صحیح ہے, وہ ہمارے نیبر ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, لیکن یہ بھی تو وہ سمجھے نا کہ ان کی 20 سال پہ ان کی جو فورن آکوپیشن تھی, نیٹو الائیز اور امریکہ اور یہ تمام فوجیں جو وہاں بیٹھی تھیں, پاکستان کا بڑا ایک کلیدی کردار تھا کہ ہم نے دوحہ ایگریمنٹ میں جا کے ان کی مدد کی اور وہاں سے فورن فورسز اچھی مدد کی, الٹا پڑ گیا ہمیں سب کچھ. شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ آپ نے ہماری مدد کی اور ہمیں نجات دلائی فورن آکوپیشن فورسز سے. لیکن اب بہرحال آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی ان کے جو افغان اللیگلی آئے ہیں پاکستان میں, کرائم ریٹ ان کی وجہ سے بڑھا, پاکستان میں ڈرگز آئے, اسمگلنگ ہوئی, اور یہ تمام سازشوں میں وہ انوالو, دہشت گردی میں وہ انوالو. تو مجھے بتائیں پاکستان کب تک آفٹر آل ایک بالکل یہ آنکھ بند کر کے رہے گا؟ ہمیں میرا خیال ہے ان کو ان کے ساتھ ایٹ دی ہائیسٹ لیول. چلے بریگیڈیئر صاحب, اس پہ یہ جو گفتگو ہے یہ پھر کبھی کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. فی الوقت ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم نے جو ایشو ڈسکس کرنا ہے وہ پاکستان کی سیاست ہے. کچھ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. واپس آ کے اس ایشو پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے. پینتھر ٹائرز لیول ہی ہو رہا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور اس وقت جو ہم نے سٹوری ڈسکس کرنی ہے وہ کل رات کو گرفتاری ہوئی تھی اسد قیصر صاحب کی, اور وہ کرپشن کے مقدمے میں ملوث ہیں, اس لیے ان کی گرفتاری ہوگی. ٹائمنگ بڑی اہم ہے, ادھر الیکشن ڈکلیئر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے, ادھر سے ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے, اور اس کو کوئی سیاسی انتقام سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ آج جو ہے فواد چوہی صاحب بھی گرفتار کر لیے گئے. ساتھ ہی آج پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کا یا ان کا آغاز کرنے کا ان کو کی اجازت دے دی ہے کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. رضی صاحب کی لگ رہا تھا کہ کی ہوئے گا؟ بالکل شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ فواد چوہی صاحب کیا تھا, لیکن دیکھیے فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کی. ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ بڑی نیم دلی کے ساتھ کی تھی ویسے, وہ اس تقریب میں تھا, لیکن انہوں نے کی بلکہ نور اللہ صاحب بھی تھے. اس میں وہ بیٹھے رہے سر پکڑ کے بھی, سر پکڑ کے نہیں سر جھکا کے استحکام پارٹی کے اندر. لیکن اگر وہ اس پہ قائم رہتے تو زیادہ مناسب تھا. اس کے بعد کچھ ان کی ایسی سرگرمیاں سامنے آئیں اور رپورٹ ہوئیں باقاعدہ جس کی انہوں نے تردید نہیں کی. وہ یہ تھی کہ وہ غیر ملکی سفارتکاروں سے ملے اور انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے باقاعدہ ان کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان یہ استحکام پاکستان پارٹی میں
So जाने called के joining बाने के बाद ओके उस वक्त वो ये तमाम हरकत करते हुए पाए जा रहे थे। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए $9 वाली जो वैक्सीन थी कोरोना की, वो $50 में खरीदने और एनडीएमए चेयरमैन को फायर करवाने के बाद, और वो जो अपना उमर फारूक ज़हूर साहब हैं दुबई के अंदर, उनके साथ पूरी इस हवाले से कन्वर्सेशन करने के बाद, यानी कि उमर फारूक ज़हूर साहब भी इस बात के ऊपर से इनकारी हो गए कि यार ये इतनी डकैती के अंदर मैं नहीं हिस्सेदार बनूंगा। ठीक है, अब ये सारे केसेस जो हैं ये खुलने चाहिए ना। लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी हुई है नूरुल्लाह साहब, अभी तक उस पर कोई आया नहीं है सामने कि उनको गिरफ्तार करने की वजह क्या है? जिन लोगों के भी केसेस हैं वो असल में केसेस अदालतों के ज़रिए सेटल होने चाहिए, अदालतों में उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो बेगुनाह है तो बरी हो जानी चाहिए और अदरवाइज़ उनको सज़ाएं मिल जानी चाहिए। तो ये गिरफ्तारियां उन्हीं केसेस का हिस्सा हैं जो केसेस दर्ज थे। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि पार्टियाँ बदल लेने से वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो केसेस तो ख़त्म नहीं हो रहे, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और उसी हवाले से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। मलिक साहब, मामला इतना सादा है? इस माशरे में जो काम कानून के खिलाफ हुआ है बिल्कुल उस पर एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल उसमें बर वक्त मुकदमा होना होना चाहिए, चाहिए। आपका मगर मतलब। अगर वक्त देखिए, टाइम तो सारी चीज़ है कि आप किसको किस चीज़ की सज़ा देते हैं। मैं उसको क्यों बार बार इस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये बात मैं आपको गारंटी से कर रहा हूँ कि 1947 से लेके आज तक 2023 तक हम इतनी बड़ी रियासत बना के, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज रख के, 100 से ज़्यादा एटम बम रख के, और बड़े ज़बरदस्त हमारे पास ब्यूरोक्रेट है, हमारी ज़बरदस्त गवर्नेंस है, एक इलेक्शन नहीं हम करा सके जिस पे पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सियासी जमातें कि ये इलेक्शन हो गया। तो मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, मेरा लॉ एंड ऑर्डर को छेड़ना बनता नहीं है। वो मैं हूँ, आप हो, फवाद हो, असद कैसर हो, जिसने किया उसको ज़रूर पकड़ें आप। कि ये जो टाइमिंग है, आपको याद होगा परवेज़ खटक साहब के साथ बैठ के वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तरह से साथ नहीं दिया था जिस तरह से तोको की जा रही थी। तो गिरफ्तारी की वजह यही तो नहीं है कि एक ख़ास किस्म का उनको टारगेट था कि आप इस वक्त तक ये कर लें? कुछ भी कहा जा सकता है, मतलब कि स्पेकुलेशन है, हम कर सकते हैं कि उन्होंने कोई इसके बारे में, मेरा चूंकि उस तरह से पीटीआई के अंदर कोई इनरोड नहीं है, लेकिन जो रिपोर्टेड चीज़ें हैं, रिपोर्टेडली तो वैसे उनके बारे में काफ़ी सारे लोग वो कहते हैं, बातें होती हैं उनके मुतल्लिक ना, वो रोकड़ा पड़ा हुआ। देखिए कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि तमाम घरों को खुश रखा जाए, तमाम भी जो रियासत पाकिस्तान के अदारे हैं उनको मुतमईन रखा जाए और अपनी तरफ से सियासत खेली जाए उनके साथ। अच्छा, तो ऐसा नहीं हो सकता सर, आप एक वक्त में एक ही पार्टी के साथ हो सकते हैं, या आप मेरे साथ हैं या मलिक साहब के साथ हैं, ऐ नहीं हो सकता। तो हम दोनों को राजी रखो। सही। तो ये बुनियादी तौर पे ये हो गए, और भी 2-3 असहाब जो हैं वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब देखिए, मतलब कि हम आपके साथ भी हैं, और पीछे जो है उनकी वफादारियां जो हैं 9 मई के मुजरमों के साथ भी हैं। तो दोनों के साथ एक वक्त में वफादारियां और नहीं, वो हमदर्दियां देखे हो ना, नहीं सकती। जब तक 9 मई के जो नूरुल्लाह साहब मुल्जमान हैं, जब तक वो मुजरमान नहीं गर्दाने जाते, तो तब तक अगर किसी का उनके साथ रास्ता इस्टेब्लिश भी होता है तो जुर्म तो कोई नहीं। फवाद चौधरी के तो एक अभी ताज़ा वो जो थी गिरफ्तारी आज की थी, लेकिन कल रात वाली जो गिरफ्तारी है असद कैसर साहब की, उनके बारे में पूरी तफसीलात आ गई हैं। उन पे जो इल्ज़ामात हैं जी। कि वो 14 मरले के घर में 4 भाई रहते थे, उसके बाद वो 5 कनाल का घर हो गया, फिर वो 55 कनाल के उनका बनी गाला में ज़मीन है, और दीगर चीज़ें जो हैं। और उनकी अपनी पार्टी के लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि ये लोग तो मोटरसाइकिल पर आए थे और अब गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है प्रॉपर्टी सारी चीज़ों के हवाले से हो रहा है। तो इस तरह के केसेस हमारे कोई रूटीन बात में नहीं, बनते रहे हैं। कोई पता नहीं अपनी पार्टी वालों ने ही सबूत फराहम किए हों। तो इस तरह के अच्छा ये केसेस जो है हमारे रूटीन में बनते रहे हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है कि ये टाइमिंग गिरफ्तारी की ठीक नहीं होती या इल्ज़ाम ठीक नहीं होते, तो अब आइंदा इलेक्शन के बाद जब असम्बली बन जाएगी, असम्बली के फ्लोर पर तमाम पार्लियामेंट के फ्लोर पर बैठें पार्टीज़ और उसमें अमेंडमेंट्स कर लें जो उन्होंने करनी है। अभी तक के कवानीन के मुताबिक चूंकि इसी तरह से चला आ रहा है तो वैसे ही हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई वो इलेक्शन के जो है अनाउंसमेंट के साथ कोई ख़ास ताल्लुक है। अगली पार्लियामेंट मलिक साहब, जो जिस तरह नूरुल्लाह साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान के सारे दलिदर दूर कर लेगी, वो जो कमियां कोताहियां। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो बहुत डीप क्राइसिस में है। देखिए बात है,
ملک چل رہا ہے ٹاک شو سے. ٹاک شو سے مراد ہوتا ہے ہمیں بریکنگ نیوز سوسائٹی 24 گھنٹے کی سوسائٹی. مثلا آج ہمیں ہوتا ہے خدا نہ خاصا کسی ایم پی نے کسی کو گالی نکالی تو ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. نیکسٹ ڈے ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری پولیس جو ہے وہ عوام دوست نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں پولیس انگریز کا نظام ہے. ایک دن ہمارے کو جج صاحب کو ایک آبزرویشن دے دیتے ہیں کہ خواتین کو کے حقوق نہیں ہے, پھر ہم اس پہ چلے جاتے ہیں. کچھ نہ ہو تو اللہ کا شکر ہے لاہور ہمیشہ دنیا کا پولوٹیڈ ترین سٹی ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس ٹاپک ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا آپ تینوں سے سوال ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی فورس ہے جس کے پاس ٹیم ہے, جس کے پاس ایک پلان ہے, جس کو پاکستان کے ایشوز کا پتہ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی سے شروع کرتے ہیں, میں مطلب گناہ گاروں میں شامل ہوں, وہ رپورٹر رہا ہوں. ان کا ایک دعویٰ تھا 22 سال کے میرے پاس ٹیم بھی ہے, میرے پاس فلانا امریکن ہے, انہوں نے نام بھی لیے, میاں عاطف کا لیا, میرے پاس اسد عمر تھے. مگر جو ہی وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری تو بیوی نے بتایا ڈالر مہنگا ہو گیا, مجھے تو پتہ نہیں تھا پاکستان میں اتنے ایشوز ہیں. مجھے جنرل مشرف یاد ہے آن ریکارڈ کہ انہوں نے کہا پاکستان چلانا آسان کام نہیں ہے. میں گزارش جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے اگلی اسمبلی کا کہا ہے, مجھے تو تب لگے نا کہ اس وقت ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں نظر آ رہا ہے کہ کون سی پارٹی اکانومسٹ کی تلاش میں ہے, کون سی پارٹی انوائرمنٹ ایکسپرٹ ڈھونڈ رہی ہے, کون سی پارٹی ڈھونڈ رہی ہے کہ یار ہم پاکستان میں خواتین کی ایجوکیشن کے لیے کیا کریں گے, ہم آئی ٹی کے لیے کیا کریں گے. یہ تو سارے مقدمات کی ایک بارش ہوئی ہے ہر پارٹیز کے اوپر. اور ٹاک شو میرا خیال ہے آپ کی ساری کیا کریں گے؟ جو سوال آپ نے اٹھائے نا وہ ضائع چلے گئے ہیں کیونکہ رضی صاحب موبائل میں بزی تھے. آپ نے تو پوچھا تھا نا میرا آپ تینوں سے سوال ہے, تو رضی صاحب دیو جواب. انہوں نے دیکھیے وہ گوگل سے ڈھونڈ رہے تھے میرا جواب, نہیں وہ ضائع نہیں کر رہے. ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ آج کا سارا کچھ گوگل بتاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں جو پارٹی اقتدار سے باہر گئی ہے اس کے پاس بھی, اور جو اقتدار میں آنے والی ہے اس کے پاس بھی, جو ملک صاحب نے نشاندہی کی ہے نہ یار وہ ساگدار صاحب نے نما کٹا کھول دیا, آپ نے محسوس کیا ہے نا وہ والا سینٹ میں کھڑے ہو کے جو انہوں نے باتیں کی ہیں, لائک کہ میں مجبور تھا, ہمیں بھی پلینگ فیلڈ وہ نہیں ملا, سیم لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. آپ دیکھیے نا اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات, کیونکہ یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ اسحاق ڈار صاحب بھی ڈریم ٹیم کا پارٹ تھے. جی بالکل, کہ وہ آئیں گے اور پاکستان میں لہریں بہریں ہو جائیں گی. ابھی بھی ہیں, آگے چل کے وہی آج نوٹیفیکیشن ہوا ہے, وہ پورے الیکشن کے انچارج ہوں گے اپنی پارٹی کے. ٹھیک ہے, الیکشن سیل کا انچارج, الیکشن کا انچارج ہو گیا. اب دیکھیے میں ان سے بڑا سخت ناراض ہوں. بھی کم بندہ ہے. جی جی, میں پہلے بھی تھے, پچھلے الیکشن میں بھی تھے جب 2/3 اکثریت ملی تھی. اچھا, میں عرض کر رہا ہوں جی 2/3 اکثریت جب ملی تھی تب بھی انچارج وہی تھی. اچھا 97 میں. جی جی. اچھا میں نا ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو بیسیکلی تو ٹاپک ہے میرے بھائی نور اللہ صاحب کا, لیکن میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اوپر آپ کو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی, آپ کو ڈالر کی قدر گھٹانے کے لیے کوئی مجبور کر رہا تھا کہ مت گھٹائیے, اس کو ادھر ہی مینٹین کریے. آپ سینیٹر تھے, آپ سینٹ کے پلیٹ فارم پہ بولتے, آپ منسٹر تھے, آپ اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بولتے, کھڑے ہو کے یہ بات کہتے کہ یہ مجھے نہیں دیا جا رہا. جنگ کے بعد جو مکہ یاد آئے, میرے دوست طاہر ملک صاحب کہا کرتے ہیں وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. اب کیا فائدہ ہے کہ آپ ایک ٹی وی اینکر کے پروگرام میں بیٹھ کے اور کہیں کہ جناب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, یا سینٹ میں کھڑے ہو کے کہیں بھائی جب لیول پلینگ فیلڈ چھینی جا رہی تھی تو بھائی تب آپ بولنا چاہیے تھا. لیکن سوال وہی ہے کہ آنے والی جو اسمبلیاں ہیں وہ اس طرح کے جو گلے شکوے ہیں کہ ہمیں کھیلنے کا موقع نہیں ملتا, ہمیں کچھ کرنے کا نہیں موقع ملتا. ملک صاحب نے جو بات کی کسی کے پاس کوئی ٹیم ہے نہیں ہے میرے خیال میں, اور کوئی سوری, اور ایک فکر اور ان کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے بریگیڈیئر کہ اس طرح کا کوئی بندہ ساتھ میں لگنے دے. تو آپ بات کر رہے پھر میں بریگیڈیئر صاحب کی میرے خیال میں دیکھیں پارلیمنٹ کا جو فورم ہوتا ہے وہ وزڈم کے حوالے سے ان کے پاس مسائل کا حل نکل آتا ہے, اور اس سے پہلے ایسی بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں. کبھی ترامیم ہوتی ہیں, 8ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر NFC ایوارڈ ہوتا ہے, تو جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ ہمارے پارلیمنٹ کے فلور پر ہی حل ہوتے ہیں. تو جو نیکسٹ اسمبلی آئے گی وہ بھی یہ کرنے کی قابلیت رکھتی ہوگی. ہاں جو ٹیکنیکل حوالے سے اگر آپ کہیں کہ اکانومی کے ایکسپرٹس کس کے پاس ہیں اور انوائرمنٹل ایشوز کے ایکسپرٹس کس کے پاس ہیں, وہ اگر نہیں بھی ہیں تو وہ ٹیکنوکریٹس مل جاتے ہیں. تمام پارٹیز ایون اکانومی کے حوالے سے تمام پارٹیز کے پاس ٹیکنوکریٹس اویلیبل ہوتے ہیں, اور اگر کسی کے پاس نہ اویلیبل ہوئے اس میں اگر نہ ہوئے تو ہمارا اب کافی سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے. بہت سارے کام SIFC کے تھرو ہو رہے ہوں گے اور وہ تمام حکومتیں اور تمام پارلیمنٹ اسی کے مطابق چل رہی ہوں. ویسے SIFC کو یہ کہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان بیشنگ ہوتی ہے
اور وہ یہ کس طرح کر نہیں یہ کر وہ سکتے وہ ہیں۔ ہے اس پہ بھی کوئی اسپیشل قوم کی رہنمائی انویسٹمنٹ، کر، وہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، تو وہ ملک میں جو جنہوں نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے جنہوں سے، نے آپ کی- اکانومی کے حوالے سے کام ہونے ہیں، اچھا وہ اس کو نہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے آپ اکانومی کی تو بیشنگ شروع سیاسی کی ہے، انہوں نے استحکام investment سے کر جڑی دی ہوئی تھی۔ ہے نا ملک صاحب۔ میں آپ کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا، مجھے اب نور سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ سویڈن کی پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہیں پاکستان کی، آئی ہیو ٹو آسک ہم۔ میں سمپلی آپ کو پاکستان کے 2 لیڈرز کا نام بتاتا ہوں، ایک چیئرمین پی ٹی آئی ہے، میری رائے میں وہ پاکستان کا ایک مقبول پولیٹیکل لیڈر ہے، دوسرا نواز شریف۔ ٹھیک ہے۔ پچھلے پاکستان کی ریسنٹ پارلیمانی ہسٹری میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں، سب سے کم تو جو 2 ایم این اے آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اس میں دونوں کا نام شامل ہے۔ نواز شریف کا اور چیئرمین پی ٹی آئی کا بڑا سخت مقابلہ ہے، 2020 میچ ہے، دونوں نے پاور پلے لیا، میں بھی نہیں جانا، میں بھی نہیں جانا۔ تو یہ پارلیمنٹ کی بات پتہ نہیں ڈینمارک کی کر رہے ہیں، بہرحال میں نے آپ کو پاکستان نہیں، کی یہ یوسف رضوی صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں، تب وہ میرا خیال بھٹو صاحب مطلب ہمارے پرائم منسٹر اپنی توہین سمجھتے ہیں اسمبلی میں جانا، ایگزیکٹلی یہ پتہ نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہونے والی بیشنگ کا تو کوئی حل تلاش نہیں کر سکے، یہ حالانکہ ان کے اوپر ذاتی حملے ہو رہے ہیں، اور وہ آگے قوم کے باقی سوشل میڈیا جو کی ہماری بیشنگ پولیٹیکل جو ہے، پارٹیز ہیں ایکسیپٹ چیئرمین پی ٹی آئی کے، وہ تو کرنے والوں میں شامل ہے نا، تو باقی کوئی پارٹی تو تلاش نہیں کر سکی نا یہ ابھی تک۔ مقابلہ ہے، اب سوشل میڈیا آ گیا، پہلے آپ وال چاکنگ ہو رہی تھی، بینرز چل رہے تھے، اخبارات کے اشتہارات تھے، اب میڈیم چینج ہوا ہے نا صرف، تو تمام پارٹیز کے پاس بحث اوپن کو ایک پلیٹ کنٹینیو فارم ہے۔ کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر آ کے ہم فاروق حمید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے، ان سے بھی بات کریں گے اس ایشو کے اوپر۔ ایک چھوٹی سی بریک، فوراً واپس آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں۔ Panther King 56 and King 56 Plus. It's all about the grip. Panther tires, level ही हो रहा है। واپس آنے کا شکریہ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ 2 رہنما جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب الیکشن کال کیے جا چکے ہیں، تو یہ یہاں پر تو سب کی ایک ملتی جلتی رائے ہے کہ وقت بڑا جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے جب اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی معمول کا واقعہ ہے یا اس کوئی خاص غیر معمولی واقعہ ہی ہے؟ دیکھیں، ہم تو ایک بڑی کلیئر چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں اپنا جن کے اوپر آپ اینٹی کرپشن کا کیس ہو سکتا ہے، ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے، یا کوئی قومی سلامتی ریلیٹڈ کیسز، تو وہ سب کیسز تو چل رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر obviously پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے، یہ سارا 9 مئی کے بعد یہ سب کارروائی ہو رہی ہے۔ لیٹ دا لا ٹیک اٹس نیچرل کورس۔ جن لوگوں پہ کیسز ہیں، جن کے کیسز فائنلائز ہو جائیں گے اور اگر قانون کے مطابق وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تو سو بھی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا رہا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنی ڈسکوالیفیکیشن وجہ سے وہ بھی اپنا الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے ماضی میں۔ تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 9 مئی کے بعد۔ دیکھیں حالات پاکستان کی سیاست بدل گئی ہے، ان دا سینس کہ جو 9 مئی کو ہوا ساری دنیا نے کنڈیم کیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر نے کنڈیم کیا، اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو لوگ 9 مئی بھی انوالو تھے وہ ان کے خلاف کیسز جو ہیں کسی کو معافی نہیں ملی ہے، سب کے کیسز چل رہے ہیں، کسی کے تیز چل رہے ہیں، کسی کے سلو چل رہے ہیں، وہ ایک اپنا قانون کا اپنا پروسیس ہے، اور میرا خیال ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور میں سمجھ رہا ہوں الیکشن کے بعد بھی یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ تو ایک آن گوئنگ کنٹینیوس پروسیس ہے، اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ ملٹری کورٹس کی جو گورنمنٹ پٹیشن ریویو پہ یا اپیل کر رہی ہے، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ وہ تمام ایسپیکٹ کو دوبارہ دیکھے گا، ری اسیس کرے گا کہ جناب ملٹری کورٹس جو ہیں ان کی یہ کیوں نہیں ہونے چاہیے، اور اس میں ٹھیک ہے چھوٹی موٹی اگر وہ ایڈوائس دیتے ہیں، لیکن ابھی بریگیڈیئر صاحب اسٹیبلش نہیں ہو سکا یہ والی بات کہ اسد کیسر صاحب اور فواد چودھری 9 مئی میں ملوث ہیں یا نہیں، ایک بات۔ اچھا، میں ذرا طاہر ملک صاحب سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ ملک صاحب،
بات یہ ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے اجازت دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جائیں الیکشن کمپین کریں, اپنی انتخابی مہم چلائیں. تو کون چلائے گا انتخابی مہم؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ جو تھے پی ٹی آئی کے وہ آئی پی پی میں چلے گئے اور جو کچھ بچے تھے وہ ادھر ادھر ہیں؟ اچھا سوال آپ کا. ویسے تو چیف الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا, اور انہوں نے ہی سیڈ دا سیم تھنگ جو آپ نے بات کی ہے. میں اداروں کی بات کر رہا ہوں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں جو پاکستان میں میرے ایک دوست ہیں میں نے ان سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا آپ جب الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کی ذاتی کتنی اس میں انرجی یا ایفرٹ ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ نے اگر ایک مناسب سا بھی الیکشن لڑنا ہے نا تو آپ کو کم سے کم 3,000 افراد کی ضرورت ہے. وہ کہیں پہ آپ نے بٹھانا ہے, کھانے پکانے کے لیے, گاڑی کے لیے, جو ہمارا کلچر ہے ریئلٹی کی سچ بات کرتے ہیں. تو اس نے فائنینشیل بات کی. پھر اس وقت آج کا جو پولیٹیکل کلچر ہے, آپ کی پولیٹی جتنی مرضی ہو, آپ نے پرسیپشن بنانی ہے, آپ نے سوشل میڈیا یوز کرنا ہے, آپ نے میس میڈیا یوز کرنا ہے, اور یہ ساری کولیکٹیو چیزیں ہیں. اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی فرسٹ لیڈرشپ ہے, نہ سیکنڈ لیڈرشپ ہے, نہ تھرڈ لیڈرشپ ہے. میری تحریک انصاف پہ ایز اے سٹیزن ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیئرمین پی ٹی اے کی ایک بہت بڑی جو خامی ہے, جو کمی ہے, کہ ہو سکتا ہے وہ بڑا پاپولر پولیٹیکل لیڈر اور ہے بھی ہے, آرگنائزیشن نہیں ہے. کیونکہ جب آپ آج کا جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاپولیرٹی ایک اور چیز ہے, آرگنائزیشن الیکشن لڑنا ایک اور چیز ہے, الیکشن مینج کرنا ایک اور چیز ہے. سر جی ویسے تو کوئی ہماری پولیٹیکل پارٹی کی انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی ابھی تک. تو وہی سزائیں ہم کاٹ رہے ہیں نا. ہمارے یہاں تو اس سے بڑی جو سب سے بڑی کامیڈی مجھے پسند آئی ہے کہ یہ دنیا کی واحد وہ اپنا یہ اس طرح ہی ہے جس طرح میرے جیسے نالائق لوگ انگلش نہیں پڑھاتے تو پوچھتے یار اپنا عمران ہے میرا انگریزی کا مضمون لکھ دے. ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پتہ ہے صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں, یار ہمارے پھر الیکشن کرا دیں. اور تم لوگوں نے پاکستان کو مینج کرنا ہے, تم نے پاکستان کا آئین بنانا ہے, تم نے پاکستان کی لا میکنگ کرنی ہے. تمہارا اپنا ہی مسئلہ نہیں ہوا, آج تک تم انشور ہی نہیں کر سکے کہ اس ملک کا الیکشن کا نظام ہم صحیح کر دیں. سر جی الیکشن ڈے کو تو چھوڑیں, الیکشن ڈے کی سائنس ہی بالکل علیحدہ ہے. اگر پی ٹی آئی کو جلسہ کرنا پڑ جائے لاہور میں تو کر پائے گی؟ جی بالکل کر لیں گے. اچھا جی, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ان کا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک جو ہے, جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے وہ انٹیکٹ ہے. اس پر روزانہ چیئرمین کے میسیجز وہ نہیں وہ واٹس ایپ پہ نہیں کرنا یا وہ نہیں پریکٹیکل جلسہ بھی ہو جائے گا. اچھا دیکھیں ان کے لوگ جو ہے اتنی بڑی وکلا کی ٹیم ہے, ان کے باقی سپورٹرز ہیں جو سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں, چیئرمین صاحب سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں ان کے, اور پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, تو وہ جلسہ بھی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ پھر نہیں اس کا ہے. مطلب اجازت مل گئی ہے انہیں, اس میں ایک دو جگہوں پہ جلسوں کی اجازت ملی ہے, وہ اس میں دوبارہ جلسہ بھی کر لیں اس میں ایک ہوتا ہے نا, جو ماں ہوتی ہے نا وہ بڑا دھیان رکھتی ہے کہ بچہ گھر میں چھوٹا جو بچہ ہو نا, پاؤں چلتا ہو. یہ بچہ نا کل سیڑھیوں سے نیچے گر گیا تھا, تو آج اسے سیڑھیوں کی طرف نہیں واپس جانے دینا. ٹھیک ہے نا. یہ بچے جو ہیں یہ لبرٹی سے ادھر چلے جاتے ہیں جناح ہاؤس, تو لبرٹی نہیں جانے دینا, کسی اور جگہ پہ کھیلنے کے لیے ان کو گراؤنڈ دے دیا جائے گا, اور انہیں دے دیا گیا ہے کہ آپ وہ موچی گیٹ میں جا کے یا ادھر جا کے کھیل لیں. ادھر آپ جب آتے ہیں تو گر جاتے ہیں. الیکشن کال ہو چکے ہیں فاروق حمید صاحب, اور پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جن میں ایک تحریک انصاف ہے اور دوسری پاکستان مسلم لیگ نون, ان دونوں کے جو سربراہان ہیں وہ الیکشن سے باہر ہیں ٹیکنیکلی ابھی تک. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات ان دونوں کی شمولیت کے بغیر ہوں گے؟ بڑی ٹرکی سچویشن ہے اس وقت کہ آج بھی اب ہمارے لیڈنگ جو رائٹر ہیں انصار عباسی صاحب نے, ان کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فرنٹ پیج پہ آرٹیکل چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک ہی مہینہ رہ گیا ہے, اس مہینے میں اب ان کو کلین چٹ لینی ہے اگر انہوں نے خود ذاتی طور پہ الیکشن میں حصہ لینا ہے. اور بات بھی صحیح ہے, میرا خیال ہے 54 ڈیز ہوتے ہیں الیکشن ڈیٹ سے پہلے الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے میں, تو یہ نومبر کا مہینہ بڑا کرٹیکل ہے. اگر اس میں ان کو کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو یا چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے, کورٹ میں سب لیگل بیٹلز چل رہی ہیں, تو پھر شاید کچھ معاملہ بن جائے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈفرینٹ صورتحال ہوگی. لیکن ابھی تو لازٹ آل ڈیپینڈ آف کورس. لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کا جو جلسے ہیں لاہور میں, دیکھیں بڑے کلوزلی ہم سارے فالو کر رہے ہیں. ابھی تک تو ان کو جو ایک دو اجازت بھی ملی ہے لاہور میں, آپ اس کو کارنر میٹنگ کہیں یا اس سے ذرا بڑی, تو وہ تو کامیاب نہیں ہو سکے. اور یہ بالکل یہ بات درست ہے کہ 9 مئی کی وجہ کے بعد جو ایک حالات کریٹ ہوئے ہیں
जाहिर बात है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने पकड़ दकड़ की है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस लेवल पे अब लोग पीटीआई के जो है वो बाहर निकलेंगे। केपी में यस, केपी में एक माहौल और है, एक एनवायरनमेंट और है, एक सोच और, एक माइंडसेट और है, लेकिन मैं वो चीज उस तरह की जरूरत है वहां पे। फिर भी आप देख रहे हैं रोज ट्राइबल एरियाज में साबिक फाटा और बाकी एरियाज में फिर भी हम देखते हैं कि वो उनके कोई रैलीज छोटी बहुत निकलती हैं, कोई मीटिंग भी हो जाती हैं, इज्तिमा भी हो जाते हैं, लेकिन मैं जो पहले वाले हालात हैं उस तरह के मैं कम से कम पंजाब में उस तरह नहीं देखता हूँ। ठीक है, छोटे मोटे हवा बदल चुकी है। वो उनकी ब्रिगेडियर साहब के कहने का मतलब है हवा बदल चुकी है। ब्रिगेडियर साहब, मैं रजी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। रजी साहब ये बताइएगा कि बात अभी तक वही खड़ी है कि नवाज शरीफ साहब के मतलब तो जरा टेक्निकल सी बात है ना, कि वो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो उनको उनकी अहलियत वो एक ख़ास मुद्दत तक के लिए थी, वो कानून बन चुका है, ये हो गया वो हो गया, तो लेकिन अभी तक क्लियर कट कोई चीज़ उस तरह से नहीं है। ये डिक्लेरेशन आएगा तो किसी अदालत की तरफ से आएगा कि वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, वो अहल हैं या नहीं हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि अगली असम्बली में ये दोनों शख्सियात जो हैं, दोनों पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं, उनके बगैर ही काम चल रहा होगा? ये देखिए, ये जो मुनाफकत है कि ये हमें अब याद आ रहा है जबकि एक पार्टी पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनकी जो है वो क्वालिफिकेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन उठा है। ये हमें 5 साल से याद नहीं आया जब से नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई चले आ रहे हैं। मतलब अब हमें इंसिडेंटली हमें आ गया वन फाइन मॉर्निंग कि जनाब वो चेयरमैन पीटीआई भी नहीं होंगे तो ये भी नहीं होंगे। भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं, तब भी लोगों को पता था, हाँ बातें हो रही थी, लेकिन बातें नहीं इस तरह से ज़ेरे बहस नहीं था, इस तरह से मेन इशू नहीं था। देखिए बात ये है कि एक्सप्लेनेशन का, वजाहत का, एलेबोरेशन का झगड़ा है। पीएमएलएन जिन्होंने कानून साजी की है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, उनका ख्याल है कि नाअहली जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि कानून मुअस्सर बमाजी नहीं हो सकता, लिहाजा जो पीछे इस कानून के पास होने से पहले जो नाअहलियाँ हो चुकी हैं ये उन पे इतलाक नहीं होगा। तो अब इसकी वजाहत जो है वो अदालत करेगी, क्योंकि इस कानून के अंदर लिखा गया है था कि ये मुअस्सर बमाजी होगा, और अभी अदालत ने एक ऐसा कानून जो है उसे उसकी इस शिक को टर्न डाउन किया है कि ये मुअस्सर बमाजी भी हो सकता है अपने हालिया फैसले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने। तो इसलिए ये मसला जो है वो अभी ज़ेरे बहस है, और असल में मसला ये है कि मीडिया के ऊपर जिनका कंट्रोल है और उसके ज़रिए, मतलब पाकिस्तान के अंदर 70 लाख अकाउंट्स हैं ट्विटर के, और उसको भी मतलब कि एक से ज़ायद अकाउंट्स भी बहुत सारी शख्सियात के हैं। तो अगर हम 70 लाख लोग भी समझ लें तो ये 70 लाख लोग जो हैं ये पूरे कौमी डिस्कोर्स का नरेटिव बनाते हैं। एक और काम भी कर सकते हैं हम, मैं सियासत बड़ी डिस्कस कर ली, ये काम जो है ये जो आप कह रहे हैं डिस्कोर्स बनाते हैं, स्मोक बड़ी होगी लोर सर। आओ तो सर स्मोक दा की कर सकते हैं उसे? सर देखिए, हमने एहतमाम तो उसके लिए किया, मैं सॉरी प्लीज देखिए, एरेशन जब गोरे ने लाहौर को एक्सपैंड किया, लाहौर जो है वो दीवारों से बाहर निकल के माल बना, ये गुलबर्ग शलबर्ग तो कल की बात है, लेकिन सबसे पहले माल बना। तो उन्होंने एहतमाम के साथ जो था गवर्नर हाउस से लेके और एलएमसी तक, पोस्ट मास्टर पीएमजी तक, आप याद करें कितने फुवारे हुआ करते थे, मैंने अपने बचपन में देखे जी, ठीक है, उनमें से कोई एक फुवारा आपको नजर आता है? फुवारा जो याद है, फुवारा चौक भी खत्म हो गया, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। वो जो हवा में पानी उछालना होता था उसका मतलब हवा को साफ करना होता था। आप देखिए पूरी एहतमाम के साथ पिछले 75 साल के अंदर एक एक करके लाहौर के अंदर मौजूद तमाम फाउंटेन या तो खत्म कर दिए हैं या ज़हनी तौर पे कोड़ का शिकार हमारी ब्यूरोक्रेसी ने उनको आबशारों में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर से पानी बह रहा है और नीचे बहता आ रहा है कि कहीं हवा में पानी चला ना जाए। नहर जो होती थी हमारी, नहर के ऊपर फुहारों की एक बहार आया करती थी आजकल के दिनों में, वो सारे फुहारे हमने खत्म कर दिए, उसी जगह पे हमने फोम की बतखें रख दी वहां पे और इस तरह की हमाकतें कर दी। मॉडल टाउन और ये जो फोर्टिस स्टेडियम है, इनके अंदर एक बड़े फाउंटेन होते जो बड़ी पीक पे जाते थे, खत्म हो गए पिछले 20-25 साल। था वो एक था बड़ी बड़ी बात। मेरा मतलब है कि रेस कोर्स में भी था। हमने चुन चुन के अपने हाथों से इस शहर को तबाह किया है
اور اسے پولیوٹڈ ترین سٹی بنایا ہے اور شہر کی ہوا کو صاف کرنے کا اچھا ایک تو یہ حل یہ بھی ہے، پتہ نہیں ہائی کورٹ والوں کو یہ پتہ ہے کہ نہیں، جج صاحب لگے ہوئے اس کے پیچھے کہ فوارے ہونے چاہیے لاہور میں۔ نور اللہ صاحب، گاڑیاں تو میں نے تو بہت کم دیکھی ہیں لاہور میں، لاہور کی میجر سڑکوں کے اوپر جو دھواں چھوڑ رہی ہوں۔ جو براہ راست اسموک ہمیں نظر آنے والا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایمیشن جو ہو رہی ہے وہ تو ہے گیسز کی، جس کی وجہ سے پیٹرول کی بھی کوالٹیز چینج ہوئی ہیں۔ لیکن دنیا بھر میں اس طرح کے تجربات ہوئے ہیں جہاں پر جو دنیا کے موسٹ پولیوٹڈ سٹی تھے، آلودہ ترین شہر جو ہیں، وہ اب صاف ترین شہروں میں شمار ہوتے ہیں، جس میں چائنا کے شہر شامل ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے وہاں سے انڈسٹری کو شفٹ کیا ہے، وہاں سے گاڑیاں تبدیل کی ہیں، اس کو الیکٹرک وہیکلز پر لے کر آئے ہیں۔ اور جو آگ لگانے کا کانسیپٹ ہے، ابھی آپ لاہور سے اسلام آباد ٹریول کریں، آپ کو راستے میں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی نظر آئے گی کہ لوگوں نے اپنے فصلوں کے ایک لفظ میں نے کہنا، لیکن پہلے ملک صاحب آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ حل میرا تو ایک ہی اعتراض ہے کہ آج کی ماڈرن سوسائٹی جو 2023 میں وہ آرگنائزیشن کے بغیر، پلاننگ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پنجاب حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، پی ٹی آئی حکومت ہو، نون حکومت ہو، یہ کرائسس مینجمنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لوری رنگ بازی، کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ یار میرا سمپل سوال ہے، دنیا کا کون سی ایسا خطہ ہے جہاں 7% گروتھ ہو؟ 4% آپ نے پہلے تو اچھا کام کیا کہ پنجاب میں کہیں جاب نہیں رکھی، 4% لوگ یہاں پہ بھی دیکھ لو، میرا حال 4% مائگریشن کا ریٹ ہے اینول، 3% ہم بچے پیدا کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر 100 لاہور میں لوگ ہیں تو اگلے سال 107 ہوں گے، پھر اس میں 7 آپ ایڈ کریں۔ پھر دنیا کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو ظلم کیا ہم نے اپنے آپ سے، ذات دی کوڑ کے لیے تو شتیرہ نہ جپے، ہم نے موٹر سائیکل اور گاڑی کا کلچر لے کے آئے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے اینٹی انوائرمنٹ اپنا حل ہے کہ ہر بندہ ڈبل روٹی لینے جاتا ہے موٹر سائیکل پہ، ہم نے پاؤں چھوڑ دیے، سائیکل چھوڑ دی۔ مجھے آپ بتائیں 7% آپ کی گروتھ ہے، گاڑیاں اور موٹر سائیکل کا کلچر از اے کرائم۔ پھر آپ نے جو کنسٹرکشن لاہور کی ہے، میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں، دنیا کا پہلا نمبر، اس کنسٹرکشن کو آپ نے کر دیا ایئر کنڈیشننگ انوائرمنٹ سے کاٹ دیا۔ اگر آپ نے جب 7% سے گرو کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ درخت کاٹیں گے، آپ مزید زمینیں بنائیں گے، مزید موٹر سائیکلیں لیں گے، آپ نے پبلک ٹرانسپورٹیشن ختم کر دی، آپ نے پاپولیشن گروتھ چھوڑ دی، آپ نے سائیکل چھوڑ دی۔ پاکستان لاہور میں آج کوئی بندہ جو پیدل چل رہا ہے، جو سائیکل پہ چل رہا ہے، وہ پاگل ہے، وہ اب نارمل ہے، وہ ایلین ہے، وہ اس زمین کا نہیں ہے۔ اور آپ یار مجھے بتائیں کہ آپ کی اکانومی، آپ کا کلچر، آپ کی ٹریڈیشن اجازت دیتی ہے 1 مین 1 کار، ہم چاروں اپنی اپنی کاروں پہ ہیں، یہ کرائم کیا ہم سب نے۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس پہ؟ بہت شارٹ سا ٹائم رہ گیا۔ جی لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو بھی حال ہی میں چائنا گئے تھے، تو ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی چائنیز کے ساتھ ہمارا غالباً تو ایگریمنٹ ہو گیا، یہ ہونے جا رہا ہے کہ چائنیز ہمیں ٹیکنیکلی مدد کریں گے لاہور میں یا پنجاب میں اور دوسری جگہوں پہ اسموک کو کنٹرول کرنے میں، خاص کر لاہور میں۔ تو چائنیز کے پاس اسپیشل ٹیکنالوجی وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس پہ وار فوٹنگ پہ کام ہونا چاہیے، اگر اس سیزن میں نہیں ہو سکے تو کم اگلے سیزن سے پہلے۔ دوسری بات یہ کہ چند دن پہلے خبر یہ بھی آئی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی کہ ہمارے پاس اسپیشل اسپرنکلرز ہیں جن کو ہم استعمال کریں گے مین روڈز پہ اور مین ایریاز میں، تاکہ وہاں پہ پانی کو اسپرنکل کریں، پودوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر پانی جتنا چھڑکا کر سکیں، تاکہ اس سے کوئی تھوڑا بہت جو ہے ڈسٹ جو ہے وہ بیٹھے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل اتنی لاکھوں کی تعداد میں لاہور میں ہے۔ جی یہی ملک صاحب نے یہی باتیں ساری کی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔